بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کی شدید جارحیت کے بعد تحریک انصاف نے اسلام آباد سے احتجاج ختم کر دیا ہے، لیکن اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی افواہیں گرم ہیں۔ ثانیہ ڈی چوک کے اندر کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، حکومت کی کون سی عام شخصیت پیمز ہسپتال کے اندر پہنچی اور کیا وہ رزلٹ کے اندر کوئی تبدیلی کے اندر اس نے اثر و رسوخ استعمال کیا۔ جنریٹر اور ساؤنڈ سسٹم یہ بڑا عام ایک چیز تھی جس نے تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک جگہ پر یکجا رکھنا تھا۔ یہ خراب کس نے کیے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور بشرا بی بی بھاگی یا ان کو زبردستی گاڑی کے اندر بٹھایا گیا؟ تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کو کیا پہلے ہی علم تھا کہ اس طرح کا تصادم ہوگا؟ وہ کیوں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو چھوڑ کر غائب ہو گئے؟ بہت سے عام سوالات اور تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز کے اندر خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، مختلف جگہوں سے غیرت مند پاکستانی اپنے پرامن حقوق کی خاطر اسلام آباد کے اندر آئے، پوری قوم کو ان کا مقروض ہونا چاہیے۔ انہوں نے کروڑوں افراد کی جنگ لڑی، وہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں، فارم 47 کے تحت ایک جعلی حکومت قائم کرنے اور اپنی شخصی آزادیوں، خواتین اور بچوں کو ہراساں جو ایک طویل عرصے سے کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ وہ عمران خان کی رہائی ان کا مطالبہ تھا، 26ویں آئینی ترامیم کا خاتمہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو انتہائی نیچ، گھٹیا اور کمینگی کی حد تک اترے ہوتے ہیں، وہ خون کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے۔ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے لوگ جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر، پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کو ضرور علاج کروانا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی تحریک ہو، آپ اس سے نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہوں، آپ اس کی پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کی حکمت عملی پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اچھے کاز کے لیے وہ جگہ پہ جہاں بھی احتجاج کرتے ہیں تو خون کو ٹھٹھا اور مذاق اڑانا یہ قابل مذمت فعل ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر جس طرح لوگ آئے، جہاں تک وہ لڑ سکتے تھے پرامن طریقے سے، ان رکاوٹوں سے وہ ہم نے دیکھا، آنسو گیس کے شیل، لاٹھی چارج، گرفتاریاں اور تمام رکاوٹیں عبور کر کے وہ نہتے نوجوان وہ مسلسل تقریباً 72 گھنٹے، کوئی 48 گھنٹے وہ راستے کے اندر جو ہے وہ لڑتا اپنے حقوق کے لیے، وہ اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر کوئی عوام کے مینڈیٹ کی حکومت قائم ہوتی جن کے اندر کوئی تھوڑی بہت رتی بھر جمہوری قدریں ہوتی، کوئی آئینی اور قانونی کوئی تھوڑا سا ان کے اندر وہ بچ جاتا، تو وہ کبھی بھی اپنے شہریوں پر گولیاں چلانا اور اس طریقے سے ڈسپرس کرنا، یہ اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہ کرتی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی جیسے لوگ، عطا تارڑ جیسے غیر منتخب لوگ جو ان کو آگے کیا گیا، دھمکایا گیا، اگر ڈی چوک کے اندر وہ پہنچ گئے تو ریاستوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، دنیا جہان کے اندر احتجاج ہوتے ہیں، احتجاج کے لیے کبھی اس طرح گولیاں نہیں چلائی جاتی، کبھی اس طرح آنسو گیس اس انداز میں جو ہے وہ اس کے شیل فائر نہیں کیے جاتے۔ اور ایسے پیراملٹری فورسز، جب آپ کو علم ہو کہ وہ آگے نہیں جا رہے تو بیٹھنے کے لیے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ 2 دن احتجاج کرتے، 3 دن کرتے، مذاکرات کے اندر انگیج کرنا چاہیے تھا۔ کوئی آپ 3 نکات نہیں تو ایک نقطے پہ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ابھی وقتی طور پہ تو شاید نون لیگیوں کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو، یا ان کے حواریوں کو، یا جو سہولت کار ہیں ان کو یہ لگتا ہو کہ وہ فتح یاب ہو گئے ہیں، ہم نے تن دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے۔ نہیں، آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ آپ نے نفرت کے وہ بیج بوئے ہیں جو شاید کئی دہائیوں تک وہ گہرے ہوتے جائیں گے۔ آپ نے وہ کچھ کیا ہے کہ آپ تو چلے جائیں گے، آپ کے اقتدار ختم ہو جائیں گے، آپ کے عہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ نے جس انداز کے اندر جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہی نہیں بلکہ یہ نسلوں کے اندر بھی منتقل ہوتے ہیں۔
یہ اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اسلام آباد ان کروڑوں افراد کی ایک نمائندہ وفاقی دارالحکومت ہے۔ یہاں پہ تمام شہریوں کو پرامن اپنے آئینی حقوق کے لیے جب اسمبلیاں اپاج ہو جائیں، جب عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے اندر ناکام ہو جائے، جب عام افراد کو حقوق نہ مل رہے ہوں، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہوں، جب انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہوں، تو کیا آپ لوگوں کو پرامن احتجاج کا بھی حق نہیں دیں گے؟ تو آپ کتنی گراوٹ کا شکار ہوں گے۔ تو یہ حکومت، یہ ان کے سہولت کار اور یہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے بدمست ہاتھی، یہ ہار گئے ہیں، یہ جیتے نہیں ہیں، یہ ہار گئے ہیں۔ پرامن عوام، یہ انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا ہے کہ پرامن لوگوں کی ہمارے ہاں کوئی احتجاج کی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے کیا اور وہ جو ہے وہ آگے کس طرف لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ تو جب آپ کے پاس سیاسی طور پہ آپ ناکام ہوتے ہیں، اخلاقی طور پہ آپ کے ناکام ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو آپ اس سطح پر اترتے ہیں جہاں آپ اترے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ جذباتیت ہوگی، اور میں آپ کے سامنے خبریں بھی رکھتا ہوں جو اس وقت اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، وہ یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ کئی مرتبہ اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ اب ایک چیز جو ہے وہ بڑی عام ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ بہت سارے پنجاب کے اندر آپ کو لگتا ہے لوگ نہیں پہنچ پائے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، چونکہ پنجاب کی عوام اس طرح نہیں نکلتی، یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن جو تھوڑے بہت ایم این ایز، ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز نے لوگ جمع کیے، وہاں چونکہ اس طرح کرینیں دستیاب نہیں تھی، حکومت تھی پنجاب کی، چھاپوں سے وہ بچ بچ کے لوگ اکٹھے کرنے میں، نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن رحیم یار خان سے اسلام آباد پہنچنا، اگر راستے میں رکاوٹیں ہوں، ہر جگہ پہ پولیس کے ساتھ سامنا ہو، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعتاً کافی لوگوں نے محنت کی، اور پھر اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ہزاروں لوگ پنجاب سے اس احتجاج کے اندر شریک تھے۔ میں خود بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں، لیکن وہ ٹولیوں کی شکل کے اندر، یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوا ہے تو اس وقت آگے بہت بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا ہے اور معاونت ہوئی ہے، اور وہاں جا کے لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انتظامات کی اگر ہم بات کریں، اچھا اس کے اندر سوال ہے، یا تو بشرا بی بی جو ہے اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور پر کارکنان کا یہ پریشر تھا کہ وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، جو بھی حالات تھے بہرحال اس کو داد دینی پڑے گی کہ وہ کھڑا رہا۔ اچھا اب باقی جو لیڈرشپ ہے آپ دیکھیے، علی محمد خان آپ کو تقریروں میں نظر آتے، اسی طرح بیرسٹر گور، اسد کیسر، شیر افضل مروت ایک دفعہ نظر آئے پھر غائب، پھر اسی طرح عاطف خان، اور کن کن عام رہنماؤں کے نام لیں وہ آپ کو، شبلی فراز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ، انہوں نے ظاہر ہے پہلے دیکھے ہیں صورتحال، ان کو جو دھمکیاں ملتی رہی ہیں، ان کو جس انداز میں پہلے ان کے گھروں کے ساتھ ہوا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز یہ انقلابی نہیں ہوتے، یاد رکھیے، یہ جتنی انہوں نے مزاحمت کی ہے ابھی تحریک انصاف کے اندر آ کے، یہ تو ایک مثال ہے، ان کی اوقات سے یہ زیادہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز کے جو الیکشن لڑنے والے الیکٹیبلز ہیں، یہ کبھی اس طرح جو ہے اتنا پریشر آئے تو وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں۔ یہ تو جب عوام کا پریشر آیا، قوم کھڑی ہو گئی، تو ان کو جماعت چھوڑنی مہنگی مشکل نظر آئی، اور فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں ناکام ہوئی، اور جنہوں نے بنائے وہ جماعتیں بنائیں پی ٹی آئی سے نکال کر، وہ ناکام ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کا جو فیصلہ ہے اس کو انڈورس نہیں کیا، یہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ حکومت چاہتی تھی کہ سنگجانی کے اندر آپ کریں، اور وہ دھمکیوں کے انداز میں چونکہ حکومت بھی کہہ رہی تھی تو آپ واپس چلے جائیں۔ اچھا ایک یہ معاملہ ہے۔ پھر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جب آ کے تقریر کی تو وہ تقریر ایک پیغام چلا گیا، نصرت جاوید اور باقیوں کا جو وزن ہے سیاسی طور پر، وہ کہتے ہیں، تقریر کرتی ہے کہ دیکھیں آپ نے رکاوٹیں ڈالی، آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن یہ عوام آج اسلام آباد کے ایوانوں کے سامنے پہنچ گئی ہے، تو کل کو یہ آگے بھی ایوانوں کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ ہم آپ کو اتنے دنوں کی مہلت دیتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اس طرح کا ماحول بنے اور یہ امت جائے، لہذا ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے، لیکن پھر اس کے اندر بھی جب پچھلی کسی نے اصلاح نہیں کی اتنے ظلم پر، تو اب کیوں کرتا؟ پھر جو بھی پاکستانی شہری ہیں وہ یہ توقع نہیں کرتے
پرامن شہری کہ ہمارے ادارے ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ جو ہے وہ گولیاں چلیں گی، اس طرح ناجائز شیلنگ ہوگی، جس طرح فوج کے جوانوں کے ساتھ نوجوان جو ہے بغل گیر ہوئے، لیکن پھر ایک نماز پڑھتے ہوئے جو شخص ہے اس کو نیچے گرایا گیا، تو یہ بڑا افسوسناک تھا۔ یعنی وہ شاید کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ یہ بغل گیر عوام کو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر بشرا بی بی جو ہے نا وہ اور بنڈا پور بھاگ گئے، بھئی ایسا نہیں ہوا۔ عینی شہدین سے میری بات ہوئی، مسلسل چکے ہم اپڈیٹ سے لوگوں سے، جب گولیاں چلائی گئیں اور جب اس طرح کا ماحول بنا تو اس کے بعد ان کو جیسے بھگدڑ مچتی ہے اور لوگ ڈسپرس ہو رہے ہوتے ہیں، شیلنگ ہے ایک طرف جو ہے وہ، اس طرح کے ماحول کے اندر ان کو گاڑی میں بیٹھے جس طرح ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں، یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کو اس طریقے سے نکالا گیا، یعنی وہاں سے، اور وہ یقیناً اچھا کیا گیا، ان کی سیفٹی سیکورٹی کا بندوبست کیا گیا۔ قطعاً انہوں نے نہیں کہا کہ میں بھاگ رہی ہوں، اور یہ جو ہے جو اس وقت کارکنان ہوتے ہیں وہ اس وقت کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ ایک جو بہت بڑا فیلئر نظر آیا وہ بڑی حیران کن ہے، میں اس پہ بڑا حیران ہوں، یہ سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب یہ جو جنریٹر ہے، ایک جنریٹر اور ایک ہی ٹرک پہ ساؤنڈ سسٹم، یہ بڑی غلطی تھی۔ حالانکہ تحریک انصاف کے پرانے تجربات تھے، یہ انہوں نے دیکھنا تھا کہ تشدد ہوتا ہے، آنسو گیس کے شیل فائر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک ہی جو ہے اگر خراب ہو گیا تو متبادل کیا ہے، جنریٹر متبادل اس نے کام نہیں کیا۔ پھر آتے ہی بشرا بی بی گنڈا پور نے تقریر کی، اس کے بعد ترانے چلتے، اس کے بعد لوگ وہاں پہ تقریریں کرتے، قائدین آتے، وہ کارکنان کو اکٹھا رکھتے، تو وہ اس کے ذریعے سے وہ جب اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت معاملات جو ہے اس نیج پہ نہیں جاتے۔ تو یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم خراب ہوا یا خراب کیا گیا، یہ انتظامی مس مینجمنٹ تھی کہ مزید متبادل، یعنی 2-3 ٹرکوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ پہلے یہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، تو وہ لگا کے اس کا متبادل بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ اب چونکہ قائدین کا رابطہ ہی بشرا بی بی اور گنڈا پور کا منقطع ہو گیا کارکنان کے ساتھ، کہیں پہ نہ تقریر کی جا سکتی ہے، نہ اعلان کیا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ لوگ جب تھکے ہارے آتے ہیں، کوئی ادھر ٹولیوں میں کوئی ادھر بیٹھتا ہے، تو یہ پریکٹیکلی اس چیز نے بڑا نقصان کیا ہے۔ اور کیا یہ ساؤنڈ سسٹم خراب کیا گیا، یعنی جنریٹر، یا یہ فطری عمل کے ذریعے ہوا؟ اور پھر اس کا متبادل بندوبست کیوں نہیں تھا؟ یہ انتظامی طور پر اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو جاں بحق ہونے کے حوالے سے خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا متضاد ہے۔ اس حوالے سے اس طرح حساس وقت کے اندر یہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ جہاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ زخمیوں کا نہ کوئی ایگزیکٹ فگر ہے، یہ ایگزیکٹ فگر پیمز کے اندر، پولی کلینک ہاسپٹل کے اندر زخمیوں کو اور ڈیڈ باڈیز تھی اور لے جایا گیا۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک عام خبر بتائیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو ڈی چوک پر ہوا ہے، یہ شادیانے بجانے والی بات نہیں ہے، یہ حکومت کی ریاستی اداروں کی فتح نہیں ہے، یہ ہار ہے۔ یہ وقتی طور پر آپ ٹھٹھا مزاق مریم نواز شکریہ پنجاب کر رہی ہیں، لیکن یہ آل شریف اور آل زرداری کی سیاست کے اندر آخری کیل ٹھونکی گئی ہے۔ ان کو اوقات بتائی گئی ہے کہ تم ساری زندگی ووٹ کو عزت دو کہتے رہے، تم ساری زندگی آئین کے اور یہ سارے کریڈٹ لیتے رہے، تمہاری یہ اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کی عوام یہ تحریک انصاف کی جتنی فالوئنگ ہے، یہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے اندر کم بیک کر جائے گی۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے، لوگ تپے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن مطیع اللہ جان نے ایک بڑی عام خبر دی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو ایگزیکٹ فگر ہے ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہوتے ہیں وہ نہیں دے رہے زخمیوں کا، اور جو جاں بحق لوگ کتنے لوگ لائے گئے، پھر یہ ساری چیزیں، ہزاروں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، پھر گاڑیاں توڑی گئی ہیں، پھر وہ نشان مٹائے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز المعروف پیمز ابھی تک کل کے آپریشن میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کی سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے میں ناکام ہے۔ ذرائع کے مطابق پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر رانا عمران سکندر کے دفتر میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد بھرت ندیم افضل چند کے مقابلے میں جو نون لیگی جیتے ہیں،
وہ مختار احمد بھرت کے ساتھ کافی، یقیناً یہ وہی ہوں گے، کافی جو ہے وہ تعداد کے اندر، وہ کہتے ہیں کمرے کو کنڈی لگا کر ہنگامی ملاقات جاری ہے۔ اب وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر اگر ہاسپٹل کے اندر پہنچتا ہے ایک خاص وقت کے اندر، تو اس کے اندر بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جو جاں بحق اور زخمیوں کے اعداد و شمار کے حوالے سے ہسپتال کے ترجمان ڈاکٹر انیزا کے مطابق ادارہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے قاصر ہے اور ابھی حتمی فہرست پر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ایک تو یہاں پہ شکوک و شبہات ہے، تو لہذا حتمی فہرست سرکاری ہوگی، اس کے اندر گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف جو پہلے زخمیوں اور ان کے حوالے سے بات رات کو دی گئی تھی 28 افراد کا، 2 اس کے اندر جہاں بحق تھے اور باقی زخمی تھے، اور کوئی بھی افغانی نہیں نکلا تھا اس لسٹ کے اندر۔ اس سے یہ ایک پورا ایک بیانیہ اور پراپیگنڈا بظاہر کیا گیا، اور اس میں چند ایک ہو بھی سکتے ہیں جو رہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ چلتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اس طرح کی چیزیں وہ چلائی جاتی ہیں۔ یہ افسوسناک سانیہ ہے، یہ نون لیگ اور زرداری اور ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ان کے سہولت کاروں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ آپ ہار گئے، پاکستان کی عوام اور پرامن شہری جیت گئے۔ جمہوری جدوجہد ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ لوگ پھر جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ گورنر راج اور باقی دھمکیاں جو بھی لگائیں گے، اس کے بعد یہ لوگ پھر اکٹھے ہوں گے اور یہ تحریک ایک بپا ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ایک موقع تھا اصلاح کرنے کا، تو اس اصلاح کے موقع کو ضائع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔